خلافت عثمانیہ نے ایک اتفاق سے جنم لیا تھا۔ 1270 میں ترکوں کا ایک قبیلہ شام جا رہا تھا۔ قبیلے کا سردار ارطغرل تھا۔ یہ لوگ انگورا یعنی انقرہ کے قریب پہنچے تو شہر کے مضافات میں جنگ ہو رہی تھی۔ ارطغرل خدا ترس سردار تھا۔ اس نے جنگ میں ایک فریق کو ہارتے ہوئے دیکھا تو وہ ہارتے ہوئے لشکر کی مدد کے لیے میدان میں کود گیا۔ ترک سپاہی مظلوم لشکر کے لیے غیبی امداد ثابت ہوئے اور چند گھنٹوں میں ہی جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ ہارنے والے جیت گئے اور جیتنے والے ہار گئے۔ ارطغرل کو جنگ کے بعد معلوم ہوا کہ اس نے تاتاریوں کے خلاف سلجوق بادشاہ سلطان علاء الدین کی مدد کی ہے۔ سلطان علاء الدین احسان مند ہوا تو اس نے دریائے سکاریہ کی بائیں جانب کا سارا علاقہ ارطغرل کو عنایت کر دیا۔ یہ علاقہ بعد میں سغوت کہلایا۔ ارطغرل پوری زندگی سلطان علاء الدین کا وفادار رہا۔ عثمان غازی ارطغرل کا بیٹا تھا۔ یہ 1288 کو ارطغرل کے انتقال کے بعد سغوت کا حکمران بن گیا۔ یہ بھی اپنے والد کی طرح سلجوقوں کا وفادار رہا۔ سلطان علاء الدین 1300 میں تاتاریوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ سلجوق سلطنت ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ 1326 میں بورسا شہر فتح کیا، چنار کے درخت کے نیچے بیٹھا اور خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھ دی۔ یہ خلافت 1326 سے 1922 تک 596 سال تک قائم رہی۔ خلافت عثمانیہ نے 37 سلطان پیدا کیے۔ خلافت عثمانیہ تاریخ کی شاندار ترین خلافت تھی۔ اس خلافت نے جہاں اسلامی دنیا کو بہت کچھ دیا، وہاں اس نے 596 سال کے اقتدار کے دوران مذہبی رہنماؤں کی ایک منفی کلاس بھی پیدا کر دی۔ یہ بے لچک اور شدت پسند ملا تھے۔ یہ ترقی، تبدیلی اور سائنس کو گناہ سمجھتے تھے۔ یہ لوگ آہستہ آہستہ خلافت میں جڑیں پکڑ گئے اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب پوری سلطنت ان علماء کے رحم و کرم پر چلی گئی۔ یہ لوگ کیوں پیدا ہوئے؟ اس کی واحد وجہ ترک سلطانوں کی مذہب پسندی تھی۔ ترک سلطان اسلام کی محبت سے سرشار تھے۔ آپ ان کی اسلام سے محبت کے 3 واقعات ملاحظہ کیجیے۔ خلافت عثمانیہ 1326 کو قائم ہوئی۔ سلطان اول نے 1516 کو شام فتح کیا اور سلطان کو خانہ کعبہ کی کنجیاں پیش کر دی۔ جمعہ کا دن تھا۔ امیہ کے منبر سے سلطان سلیم کے لیے صاحب الحرمین شرفین کا خطاب نشر ہوا۔ سلطان تڑپ کر اٹھا اور کہا، میں کون ہوتا ہوں حرمین کا صاحب کہلانے والا؟ میں خادم ہوں، مجھے خادم کہا جائے۔ امام نے فکرہ درست کیا اور سلطان سلیم کو خادم الحرمین شرفین کا خطاب دے دیا۔ یہ خطاب آج تک دنیا میں رائج ہے۔ دوسرا واقعہ بھی سلطان سلیم ہی سے متعلق تھا۔ سلطان سلیم نے 1517 میں مصر فتح کیا۔ عباسی بادشاہ سلیم عباسی استنبول آیا اور سلطان سلیم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار مبارک پیش کر دی۔ ترک سلطنت کو قائم ہوئے 191 سال ہو چکے تھے، لیکن ترک سلطان غازی کہلاتے تھے۔ ترکوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ملنے کے بعد خود کو سلطان اور خلیفہ کہلوانا شروع کر دیا۔ تیسرا واقعہ، سلطان سلیمان عالی شان ترکوں کا سب سے بڑا سلطان تھا۔ یہ سلطان روزانہ اپنے ہاتھ سے قرآن مجید تحریر کرتا تھا۔ سلطان سلیمان نے اپنی زندگی میں 8 قرآن مجید تحریر کیے۔ سلطان سلیمان نے کعبہ کی عصر نو تعمیر بھی کرائی اور مولانا روم کا مزار بھی بنوایا۔ ترکوں کی اسلام سے اس محبت کا مذہبی طبقوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ یہ مضبوط ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ خلیفہ سے زیادہ تگڑے ہو گئے۔ یہ لوگ کس قدر مضبوط تھے، آپ ملاحظہ کیجئے۔ دنیا میں 1370 میں پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا۔ سلطان مراد سوم نے 1587 میں ترکی میں پہلا چھاپا خانہ لگایا۔ شیخ الاسلام نے پرنٹنگ پریس کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا۔ بادشاہ نے منت سماجت کی تو شیخ الاسلام نے چھاپا خانہ میں صرف یہودی اور عیسائی لٹریچر چھاپنے کی اجازت دی۔ شیخ الاسلام کا کہنا تھا، یہ شیطانی مشین ہے، ہم اس مشین پر قرآن مجید اور احادیث چھاپنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ فتویٰ 140 سال تک قائم دائم رہا۔ 1727 میں محمد سعید کے نام کے ایک دانشور نے ترکش پرنٹنگ پریس سے اصول الحکم فی نظام الامم کے عنوان سے عربی کی ایک کتاب شائع کرا دی۔
یہ توہین علماء اکرام کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ کفر کے فتوے جاری ہوئے، ملک بھر میں ہنگامہ ہوا، سلطان احمد سوئم کو برطرف کر دیا گیا، وزیر اعظم محمد ابراہیم اور نیول چیف مصطفیٰ پاشا کو ہلاک کر دیا گیا، اور کتاب شائع کرنے والا محمد سعید اور اس کا والد محمد فیض قبرص بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ سلطان سلیم سوئم 28واں سلطان تھا۔ سلطان سلیم فوج کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی غلطی کر بیٹھا۔ پرانی فوج نے علماء اکرام کے ساتھ اتحاد بنایا اور سلطان سلیم سوئم کو قتل کر دیا۔ سلطان محمود دوم ترکی کا 30واں سلطان تھا۔ سلطان نے ترکی میں جدید طب اور سرجری کی بنیاد رکھی اور مقامی سرجنوں کی تربیت کے لیے یورپ سے سرجن اور ڈاکٹرز منگوائے۔ علماء اکرام اس توہین پر پھر بپھر گئے اور سرجری کو غیر اسلامی قرار دے دیا۔ چیچک کی ویکسین ایجاد ہوئی۔ سلطان نے بچوں کو چیچک سے بچاؤ کے ٹیکے لگوانا شروع کیے تو علماء نے اس ٹیکے کو کافرانہ عمل اور قدرت کے معاملات میں رکاوٹ قرار دیا۔ سلطان محمود دوئم نے ملک میں سٹیم انجن سے چلنے والی کشتیاں اور پینٹ کوڈ متعارف کروائے۔ دارالتراجم اور ملک کے پہلے اخبار تقویم وقائع کی بنیاد رکھی۔ اس کے خلاف بھی پورے ملک میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ سلطان عبد المجید نے ملک میں سیکولر عدالتیں، مدارس کی جگہ سکول، استنبول یونیورسٹی اور غیر مسلموں کو برابری کے حقوق دینا شروع کیے تو وہ بھی مذہبی طبقے کے ہاتھوں یرغمال بن گئے۔ 1860 سے 1870 میں جب انگریز ہندوستان کو تاج برطانیہ کا باقاعدہ حصہ بنا رہے تھے، ترک علماء اکرام عین اس وقت لغت سے حریت، وطن، آئین اور جمہوریت جیسے الفاظ نکلوانے کے لیے سلطان پر دباؤ ڈال رہے تھے، اور سلطان نے یہ الفاظ لغت سے خارج بھی کرائے۔ جب فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی تو ترکی میں حالات یہ تھے، سلطان نااہل تھے، بیوروکریسی کرپٹ تھی، معاشرہ بے حس تھا اور علماء اکرام میں تفرقہ تھا۔ یورپ ترک سلطنت کو آپس میں تقسیم کر رہا تھا، جبکہ مولوی حضرات ایک دوسرے کو کافر کافر کہہ رہے تھے۔ مسجدوں کے اندر لڑائی ہوتی تھی اور ایک مکتبہ فکر کے طالب علم دوسرے مکتبہ فکر کے طالب علم سے ہاتھ تک نہیں ملاتے تھے۔ علماء ایک دوسرے کی داڑیاں کھینچتے تھے۔ ایک پبلشنگ ہاؤس سے منسلک لوگ دوسرے مکتبہ فکر کے اشاعت گھر سے شائع ہونے والا قرآن مجید تک نہیں پڑھتے تھے۔ اس سلسلے کے دوران اتاتورک مصطفیٰ کمال پاشا کا ظہور ہوا۔ مصطفیٰ کمال پاشا یونان کے علاقے سلیوینیکا میں پیدا ہوئے۔ یہ مدرسے کے طالب علم رہے تھے، یہ فوج میں بھی رہے، بیوروکریسی کو بھی قریب سے دیکھا تھا اور آخر میں سلطان کے محل اور شبینہ سرگرمیوں سے بھی آگاہ ہو گئے۔ کمال اتاتورک کے پاس اس وقت دو آپشن تھے۔ یہ سسٹم کو جوں کا توں چلنے دیتے تو ترک خلافت ختم ہو جاتی، یورپ ترکی کو آپس میں تقسیم کر لیتا، علماء اکرام اسلامی ملکوں میں نقل مکانی کر جاتے اور بیوروکریسی اپنا مال و متاع لے کر یورپ کے مختلف شہروں میں نکل جاتے، اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ اتاتورک ترکی کو بچا لیتے۔ کمال اتاتورک جانتے تھے کہ ہم نے اگر ترکی کو بچانا ہے تو پھر ہمیں خلافت، مذہب اور سسٹم تینوں کی قربانی دینا ہوگی۔ وہ یہ بھی سمجھ گئے تھے کہ یورپ کی معاشرتی اپروچ اور ترقی کا ویژن درست ہے، اور ہم نے اگر پرسکون معاشرہ بنانا ہے تو پھر ہمیں ملک میں یورپ جیسی اصلاحات کرنا ہوں گی۔ ہمیں معاشرے کو کھولنا ہوگا، ملک میں تعلیم، سائنس، صنعت اور انصاف کے جدید ترین نظام نافذ کرنا ہوں گے۔ اتاتورک آگے بڑھے، فوج کو منظم کیا، قوم کو یورپی طاقتوں کے خلاف کھڑا کر دیا، اور اس طرح یورپی حملہ آور پسپا ہو گئے۔ ترکی بچ بھی گیا اور آزاد بھی ہو گیا۔ اتاتورک نے 23 اپریل 1920 کو نئے ترکی کی بنیاد رکھی، خلافت کے خاتمے کا اعلان کیا اور سیکولر جمہوری ترکی بنایا۔ ترک آئین سے مذہب کی شک خارج کی، ترکی زبان کا رسم الخط عربی سے انگریزی کیا، ترکی کو قومی زبان بنایا، عورتوں کا پردہ ختم کر دیا، مدارس بند کر دیے، مذہبی تعلیم پر پابندی لگا دی، اسلامی لباس کو غیر قانونی قرار دے دیا، ہجری کیلنڈر ختم کر دیا، ملک کی تمام مساجد حکومتی کنٹرول میں لے لی، مذہبی کتب کی اشاعت بند کرا دی، علماء اکرام کے خطبوں اور فتووں پر پابندی لگا دی، اور یوں وہ ترکی 1000 سال سے اسلام کا دارالحکومت چلا رہا تھا اسے سیکولر بنا دیا۔ اتاتورک کا خیال تھا کہ ترکی کے لوگ مذہبی ہیں، یہ میری اصلاحات آسانی سے قبول نہیں کریں گے، لیکن یہ خدشہ غلط ثابت ہوا۔ عوام، نااہل حکمرانوں، کرپٹ بیوروکریسی
اور متشدد علماء کرام سے اس قدر تنگ تھے کہ انہوں نے نہ صرف اتاتورک کی اصلاحات کو خوش آمدید کہا بلکہ سکھ کا سانس بھی لیا۔ ترکی میں فوج 2005 تک با اختیار رہی، مذہب ریاست کی کنٹرول میں رہا۔ کنٹرول کے ان 85 برسوں نے ترکی کو اسلامی دنیا کا لیڈر بنا دیا۔ ترکی اگر یورپی یونین میں شامل ہو گیا تو یہ اس فہرست کا واحد اسلامی ملک ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب اتاتورک کے بے لچک فیصلوں کا کمال ہے۔ ہمارا ملک پاکستان بھی ایسے ہی بے لچک فیصلوں کا منتظر ہے اور شاید کسی اتاتورک کا انتظار کر رہا ہے۔